بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 230 میں باب البر والصلہ فصل اول سے حدیث نمبر 4916 سے لے کر 4919 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہرباں آپ نے ارشاد مقدس فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. صحابہ کرام نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں. کبھی کبھار تو خود کوئی جاہل شخص اپنے ماں باپ کو گالی بک دیتا ہے، اور یہ تو اکثر ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو اگرچہ حقیقتاً خود گالی نہیں دیتے مگر ان کو گالی دلوانے کا سبب ضرور بنتے ہیں. اور وہ اس طرح کہ اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، اور اگر کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ بے عینی ہی اس کی ماں کو گالی دے گا. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ابر البر صلة الرجل اہلہ ودابیت بعد ان یولیہ. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم اور رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہرباں آپ نے ارشاد مقدس فرمایا، سب سے اعلیٰ نیکیوں میں سے ایک اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے مرنے کے بعد یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. بعد ان یولیہ یعنی باپ کا انتقال ہو گیا یا گھر سے غائب رہا، اس صورت میں باپ کے دوستوں سے احسان و مروت کرنا باپ کے صلہ کا حق ہے اور اس کا تقاضا ہے. حدیث میں باپ کا ذکر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ماں کی سہیلیوں سے حسن سلوک اور احسان کرنے کا بھی یہی حکم ہے. ماں کے صلے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ان کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھا جائے. گویا دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کا حکم تو دیتا ہی ہے، ان کے انتقال پر ملال کے بعد ان کی سہیلیوں، ان کی بیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی اسلام تعلیم دیتا ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمه. متفق علیہ.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا رسول مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت و فراخی ہو اور اس کی موت میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کی عمر دراز ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ فی اسری یعنی اس کی موت میں تاخیر کی جائے۔ اثر یہ نشانات قدم کو کہتے ہیں۔ آدمی جب تک زندہ رہتا ہے اس کے قدموں کے نشانات زمین پر پڑتے ہیں، جب مر جاتا ہے یہ نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسروہ ای حیاتہ۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ رزق اور اسی طرح انسان کی عمر کا تعلق تقدیر الہی سے ہے، تو صلہ رحمی تقدیر کو کیسے بدل سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے اور دوسری تقدیر معلق ہوتی ہے۔ اس دوسری قسم میں چونکہ تعلیق ہوتی ہے کہ مثلا اس شخص نے اگر صلہ رحمی کو قائم رکھا اور اسے جوڑ دیا تو ان کی عمر 90 سال ہو گئی ورنہ 70 سال ہوگی۔ اسی طرح صلہ پالنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ مثلا دل نہیں چاہتا مگر صلہ اور رشتے ناطے کی وجہ سے بھائیوں، چچاؤں اور چچا زاد بھائیوں پر احسان کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس آدمی کا مال بڑھتا ہے۔ تجربہ گواہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، کوئی آزما کر دیکھے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ الخلق فلما فرغ منه قامت الرحیم فأخذت بحکوی الرحمن فقال مه فقالت هذا مقام الآعز بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذاك متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں حبیب کبریا نے ارشاد مقدس فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جب اس سے فارغ ہوا تو رحم یعنی رشتہ ناتا کھڑا ہوا اور پروردگار کی کمر تھام لی۔ پروردگار نے فرمایا کہو کیا چاہتے ہو؟ رحم نے عرض کیا کہ یہ کاٹے جانے کے خوف سے تیری پناہ کے طلبگار کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ پروردگار نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو شخص تجھ کو قائم اور برقرار رکھے اس کو میں بھی قائم اور برقرار رکھوں، اور جو شخص تجھ کو منقطع کر دے میں بھی اپنے احسان و انعام کا تعلق اس سے منقطع کر لوں۔ رحم نے عرض کیا کہ پروردگار بے شک میں اس پر راضی ہوں۔ پروردگار نے فرمایا اچھا تو یہ وعدہ تیرے لیے ثابت اور برقرار ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا صلہ رحمی جوڑنے کی اہمیت کا ذکر اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے فرمایا ہے۔ حکوی الرحمن، حکو یہ قبر کو کہتے ہیں، خاص کر پتلی قبر پر بولا جاتا ہے۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالی جسم سے مبرہ اور منزہ ہے اور انسانی تصور سے وراء الورا ہے۔ یہ کلام متشابہات میں سے ہے۔ سلف صالحین اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں ما یلیق بشانی ہی، اور یہی راجح ہے، کسی بھی تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا حدیث مقدسہ کا مطلب یہ ہوا کہ رشتہ ناتا کو جب اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا تو یہ کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو کمر سے پکڑ لیا۔ مہ یعنی ایسا نہ کرو، کہو کیا کہتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ من القطیعہ
یعنی صلہ کے توڑنے سے بچاؤ کے لیے یہ مقام بطور پناہ گاہ ہے۔ اس کے خوف سے جو شخص بھی پناہ پکڑے گا تو اس مقام پر آ کر پناہ حاصل کرے گا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں صلہ رحمی کے جوڑنے کی اہمیت کو تاجدار انبیاء نے واضح فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کرنا کتنا بڑا اور عظیم کام ہے اور اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہے۔